الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اسم اعظم کے متعلق آج یہ ہمارا دوسرا درس ہے۔ پچھلے درس میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اسم اعظم کے متعلق کچھ وضاحت کی تھی۔ اسم اعظم اللہ جل شانہ کا مبارک نام ہے جس کے ذریعے سے اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا، جب بھی اللہ سے جو مانگا جائے اللہ رب العزت ضرور دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں اسم اعظم کی تعین کے بارے میں علماء کی مختلف اقوال ہیں، مشائخ اعظام کے مختلف اقوال ہیں کہ اسم اعظم متعین اللہ جل شانہ کے ناموں میں سے او خاص اسم او کون سا ہے؟ تو ایک قول مشائخ کا یہ ہے کہ اسم اعظم اللہ رب العزت کا جو ذاتی نام ہے، ہمارے رب کا مہربان کریم اور رحیم رب کا جو ذاتی نام ہے اللہ، اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ اور یہ قول عند المشائخ سلاسل اربعہ جو تصوف اور سلوک اور تزکیہ کے مشائخ ہیں، سلاسل اربعہ کے، سب کے نزدیک یہ قول سب سے راجح قول ہے کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ اس کو اس شرط کے ساتھ لیا جائے، اللہ یہ مبارک نام اس شرط کے ساتھ لیا جائے کہ دل میں اللہ کے ما سوا جو بھی چیزیں ہیں وہ رخصت ہو جائے اور دل اللہ کے لیے خاص ہو جائے، اور پھر اس دل سے گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو یہ آپ کی زبان سے یہ نکلا ہوا لفظ سیدھا آسمان کو چیرتا ہوا اللہ رب العزت کے عرش پہ پہنچے۔ اللہ، اس لیے یہ مبارک نام سلسلہ نقش بندیہ، سلسلہ قادریہ مبارکہ، سلسلہ نقش سروردیہ اور سلسلہ مبارکہ چشتیہ، سلاسل اربعہ میں لفظ اللہ کے اذکار سب سے زیادہ ہے، اور سلسلہ نقش بندیہ مبارکہ میں تو اذکار ہی لفظ اللہ کے ہیں، مراقبات ہی، لطائف، سبحان اللہ، اللہ، اس کو توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ جب آپ دل سے اللہ کہیں گے، سبحان اللہ، پھر اس کے اثرات آپ دیکھیں، اس کی برکات آپ دیکھیں، کیسے آپ کے لیے اللہ جل شانہ دنیاوی اور روحانی نعمتوں کے راستے کھولتے ہیں۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ ہمارے مشائخ جب اپنی مریدین کو بیعت کرنے کے بعد اللہ اس ذات کا جب ذکر دیتے ہیں تو لطیف قلب پہ انگلیاں رکھے توجہ کے ساتھ اللہ کا ضرب لگاتے ہیں، سبحان اللہ، اور کم از کم روزانہ 24,000 مرتبہ اللہ، 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 دل کی توجہ کے ساتھ، زبان بند ہو اور دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھیں،
روزانہ 7000 مرتبہ، روزانہ 3000 مرتبہ، جتنا پڑھ سکتے ہیں، کسی بزرگ کی اجازت سے اور بیعت کر کے، صحبت سے فائدہ لے کے آپ اللہ کا نام لینا شروع کریں۔ یہ اسم ذاتی ہے، یہ اسم اعظم ہے، اور اس کی بے انتہا برکات ہے۔ اور جب آپ کا دل جاری ہوگا، سبحان اللہ، جب آپ کا دل جاری ہوگا، پھر آپ رہتے ہوں گے اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، مگر آپ ایسا محسوس کریں گے جیسے جنت کی زندگی ہے۔ ایسا سکون، اللہ کی محبت آپ کے دلوں کے رگوں میں اترے گی۔ جب پھر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے، اسم اعظم جب سے اللہ کی برکت اتنی ہے کہ ہاتھ اٹھانے کی بھی نوبت نہیں آئے گی، اپنی حاجت زبان پہ لانے کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، ادھر دل میں بات گزری، ادھر میرے رب نے پوری کی۔ تو ایک قول ہے اللہ۔ پھر جب ہم اس پہ ذرا گہرائی میں اترتے ہیں، اس اسم مبارک کی تحقیق میں، قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کے بہت سارے نام مبارک ذکر ہیں جن کو صفاتی نام کہا جاتا ہے، مگر اسم ذاتی لفظ اللہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں، سب اسما سے زیادہ لفظ اللہ کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ جب بھی اسماء الحسنہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، اسم ذاتی لفظ اللہ پہلے، باقی اسماء بعد میں، جیسے سورہ حشر کی آیات مبارکہ آخری جو 3 آیات ہے، اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے بعد پھر دوسرے اسماء الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر تکبیر کہہ کے ہم تکبیر تحریمہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ، لفظ اللہ سے ہماری نماز شروع ہوئی، پھر نماز میں ہر حرکت پہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شروع بھی لفظ اللہ سے اور اختتام بھی لفظ اللہ پہ، یہ اسم اعظم ہے۔ آپ اذان اور اقامت کی کلمات پہ غور کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان شروع ہو گئی، اور جب اذان کا اختتام ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ پہ، اقامت ابتدا اللہ پہ، اختتام اللہ پہ، لفظ اللہ جدھر بھی آپ نظر دوڑائیں، لفظ اللہ، لفظ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ میرے ہاتھ آپ کے سامنے ہیں، اس کو دیکھیں، لفظ اللہ کا نقش بن جاتا ہے، یہ الف، یہ 3 اور یہ ہاں بن گیا، لفظ اللہ کا نقش بن گیا، سبحان اللہ۔ آپ چہرے کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمارے چہرے پر بھی اپنے اسم مبارک کا نقش بنایا ہے۔ یہ ادھر سے اور یہ منہ، اس کو آپ غور سے دیکھیں گے تو لفظ اللہ آپ کو اس کا نقش نظر آئے گا، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ توجہ کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ، بزرگوں کی اجازت کے ساتھ اس کو پڑھے، اسم اعظم کی برکات کا مشاہدہ کرے، اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کو مانگے، قبول فرمائیں، قبول کروائیں،
اور اللہ کی مخلوق کے لیے خیر کا سبب بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔